ماہ رمضان عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ وہ قرآن جس کا ایک لفظ پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب بھی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا چاند ہے۔ آپ جب بھی رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو فرماتے، اے چاند، میں تجھے پیدا کرنے والے رب پر کامل یقین رکھتا ہوں، کامل ایمان رکھتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی۔ وہ دعا کون سی تھی؟ آپ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے، جس کے گھر، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ مہمان بن کر آئے اور وہ اس ماہ رمضان کا ادب و احترام کر کے بخشش نہ کروا سکے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ مطلب کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے اور بخشش بھی نہ کروا سکے؟ دراصل یہ وہ روزہ ہے، یہ وہ نمازیں ہیں انسان کی جو دکھاوے کی ہیں۔ انسان قیام کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، رکوع کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، عبادات کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا اپنی نیکیاں ایسی تھیلے میں مت رکھو جس کے نیچے سوراخ ہی سوراخ ہو۔ جب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، یہ سنتے ہی میرے نبی نے فرمایا آمین۔ حضرت جبریل کی اس بد دعا پر میرے نبی نے آمین کہا ہے۔ حضرت جبریل کی اس بد دعا پر میرے نبی کا آمین کہنا یہ رمضان کی فضیلت اور برکت کی طرف اشارہ ہے۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے، رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 3 چیزیں ایسی عطا کی ہیں اللہ پاک نے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں ملی۔ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ایسی عطا کی ہیں، تحفے میں دی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ 3 چیزیں نہیں ملی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کون سی بابرکت 3 چیزیں ہیں، ہمیں بھی بتائیں نا۔ میرے نبی نے فرمایا پہلی چیز، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنو، جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی جہنم میں نہیں جانے دیتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے دیکھے، کرم کی نگاہ سے دیکھے، اسے کبھی بھی جہنم میں نہیں جانے دیتا۔ دوسری چیز، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ روزہ دار کے منہ سے نکلی جو بو ہوئے، شام کے وقت بو نکلتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ تیسری بابرکت چیز یہ ہے کہ فرشتے پوری رات روزہ دار کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ روزہ دار کی، عبادت کرنے والے کی، قیام، رکوع و سجود کرنے والے کی، بھوک برداشت کرنے والے کی، پیاس برداشت کرنے والے مومن کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہوئی ہے، جیسا کہ مدینۃ المنورہ کے شہر کو دنیا کے تمام شہروں پر فضیلت دی ہے۔ مدینہ کے شہر کو پوری کائنات کے تمام شہروں سے افضل بنایا ہے میرے اللہ نے۔ زمزم کے کنویں کو تمام کنووں پر، زمزم کے پانی کو تمام پانی پر، مسجد الحرام کو دنیا کی تمام مساجد پر،
سفر معراج کو تمام سفروں پر فضیلت دی، ایک مومن کو تمام انسانوں پر فضیلت دی، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، ایک صحابی کو تمام غوث قطب ابدال پر۔ سنو، ایک نبی کو تمام صحابہ کرام پر فضیلت دی اللہ نے۔ نبیوں اور رسولوں میں ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی، جمعہ کو ہفتے کے ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت بخشی، قبولیت کی ساعت کو تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کی رات کو تمام راتوں پر، شب برات کو دیگر راتوں پر فضیلت بخشی۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ بنایا، رمضان کی بابرکت راتوں کو تمام راتوں سے افضل بنایا میرے اللہ نے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں ان میں سے ایک ہے صدقہ۔ صدقہ، آپ کی سوچ وہم و گمان سے بھی زیادہ صدقے کی فضیلت آئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کریم سے پوچھا، یا باری تعالیٰ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ اب آپ دل کے کانوں سے سنیے گا کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقتور چیز کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ جو ہے نا دنیا کی سب سے بڑی طاقتور چیز ہے۔ عرض کی، یا باری تعالیٰ پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، لوہا، جو پہاڑ کو بھی کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ لوہے سے زیادہ طاقتور چیز آگ، جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ طاقتور پانی، جو کہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور چیز ہوا، جو کہ پانی کو بہا کر لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل، ان تمام طاقتور چیزوں سے بھی زیادہ طاقتور چیز وہ صدقہ ہے جو ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے، جو ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ رمضان المبارک میں کی گئی توبہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے حضور رو رو کر توبہ کرنے والا انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے، مطلب کہ ایک دم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی میل کچیل نہیں رہتی۔ پورا سال مسلسل گناہ کرتے رہو، اس کی بارگاہ میں جرم کرتے رہو، خطائیں کرتے رہو، گناہوں پہ گناہ کرتے رہو، صرف ایک بار توبہ کرو، ایک بار توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا، تمہاری آنکھوں سے نکلا آنسو رد نہیں کرے گا۔ جوانو، میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ فرمایا، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔